وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ رب العزت نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان ساری نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت دین اسلام ہے، اور اس نعمت کی اصل اور حقیقت یہ ہے کہ اس نعمت کے ساتھ انسان زندگی گزارتے ہوئے اسی نعمت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو. اور اللہ رب العزت نے اس لیے ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے. جو بہت ساری دعائیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ سب مسنون دعائیں ہیں، مأثور دعائیں ہیں، لیکن ایک دعا ایسی ہے جو فرض ہے، جسے مانگے بغیر مسلمان کی نماز مکمل نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی. وہ ہے سورہ فاتحہ کی دعا. سورہ فاتحہ جس میں اللہ رب العزت نے دعا سکھلایا ہے اہدنا الصراط المستقیم، جس کے تعلق سے یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدمی عطا فرما. یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ اپنے دل میں حاضر رکھ کر ہمیں اس دعا کو نماز میں پڑھنا اور مانگنا چاہیے. یہ اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمت ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، شیطان اپنے مشن میں لگا ہوا ہے، اور پھر شیطان کے راستے پر چلنے والے اس کے بہت سارے شاگرد ہیں جو من الجن والانس، انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں. شیاطین الانس والجن، جن کو رب نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ لوگ جو شیطانی صفت رکھتے ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں، ان کا کام ہے انسانوں کو بہکانا. دوسری چیز یہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی انداز میں فتنے کا تذکرہ فرمایا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن جو اپنی کتاب میں کتاب الفتن جو لکھا ہے، اس کی شروعات کی ہے اس آیت سے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس فتنے سے بچو جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں آئے گا. یعنی ایسے فتنوں سے، ایسے اسباب سے اپنے آپ کو اور اپنے سماج کو بچاؤ
کہ وہ فتنوں کی سزا جب دنیا میں آئے گی تو صرف ان فتنہ پروروں کو یا فتنے میں ملوث ہونے والوں کو نہیں بلکہ عام طور پر سزا نازل ہوگی، اس لیے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں ایک حدیث نقل کی ہے، جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو پیش کرنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے من الدین الفرار من الفتن، دین کا، ایمان کا حصہ ہے، صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کی فکر کرے من الدین الفرار من الفتن، فتنوں سے بھاگنا ایمان کا حصہ ہے، فتنوں سے دور رہنا، کہیں ایسا نہ ہو فتنے میں پڑھ کر تم اپنے ایمان کو، اپنے دین کو ختم کر لو، کیونکہ ایسے ایسے فتنے ہمارے سماج میں موجود ہیں جو فتنے انسان کی پوری آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا، اس کے بعد حدیث ذکر کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشکو ان یکون خیر مال المسلم غنم، قریب ہے ایک دور ایسا آئے گا کہ مسلمان کا سب سے بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی، یتبع بہا شعف الجبال ومواضع القطر، وہ بکریاں لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے گا، بارش کی وادیوں میں چلا جائے گا، جہاں بارش ہوتی ہے، سبزہ اگتا ہے، اس کے جانوروں کے لیے چراگاہ ہوگی، وہ وہاں چلا جائے گا۔ کیوں؟ یفر بدینہ من الفتن، فتنوں سے اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہر ایک کو یہ بات نصیب نہیں ہوتی کہ اللہ کی طرف سے اس کو فوراً یہ توفیق مل جائے کہ وہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لے۔ اللہ کا فضل جن پر ہوتا ہے، آپ سورہ کہف پڑھیں، سورۃ الکہف میں نوجوانوں کا تذکرہ ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ اس سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ اذ اول فتیۃ الی الکہف، یہ نوجوانوں کی جماعت جب غار میں پناہ لی، وقت کے بادشاہ کو جب پتا چلا، لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ بادشاہ کے قوم کے دین سے ہٹ کر یہ توحید پر آ گئے ہیں، سچے دین کو ان لوگوں نے اپنا لیا ہے، تو ایسے نوجوانوں کو جب فتنے کا ڈر ہوا کہ یہ لوگ ہم کو پریشان کریں گے، غار میں پناہ لیے اور جاتے ہی رب سے دعا کیا کی؟ ربنا ہب لنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمیں اپنے کام میں راہ یابی، سیدھا راستہ ہم کو دکھا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا، وربطنا علی قلوبہم، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ تو یاد رکھیے ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ نئی نسل کو فتنوں سے بچائیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اہل علم کی ذمہ داری ہے، جن کو بولنا آتا ہے، جن کو لکھنا آتا ہے، جو قرآن و حدیث کا فہم رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں نئی نسل کو فتنوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ فتنے جب آتے ہیں تو اکثر جو عقل کے کچے ہوتے ہیں وہ لوگ فتنوں میں جلدی چلے جاتے ہیں، ان کے اندر جذبات ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے یہ جو دین ہم کو عطا کیا ہے، اس دین پر عمل کرتے ہوئے فتنوں سے بچنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آپ اندازہ کریں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی محدثین نے کتاب الفتن باقاعدہ جو ہے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اس میں احادیث اکٹھا کی ہیں فتنوں سے متعلق۔ قرآن و حدیث میں دعائیں ہیں، دین پر ثابت قدم رہنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور ترین دعا ہے، اکثر آپ پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے اللہ میرے دل کو تیرے دین پر جما دے۔ قرآن نے سکھایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ کتاب الفتن صحیح بخاری میں بھی اس کا آگے تذکرہ کروں گا، ایک حدیث اصل میں ذکر کرنا ہے۔
اور بھی آپ اگر احادیث دیکھیں دعائیں سکھلائی گئی ہیں، اللہم انا نعوذ بک من شر الفتن، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں فتنوں کے شر سے۔ اور آپ ایک دعا کی عظمت کو پہچانیے اور اس سے فتنوں کی سنگینی کو پہچانیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علمنی ربی، میرے رب نے مجھ کو دعا سکھلایا ہے، یا محمد اذا صلیت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھو تو اپنے رب سے یہ دعا مانگو۔ کون سی دعا مانگو؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے نیک کاموں کی توفیق دے، غلط کاموں سے بچا کر رکھ، مسکینوں اور غریبوں کی محبت میرے دل میں عطا فرما، اور جب تو اپنے بندوں کو فتنے میں ڈالنا چاہے، آزمائش میں ڈالنا چاہے، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، فتنوں سے بچا کر مجھ کو تو اپنی طرف اٹھا لینا، مجھے موت دے دینا اس وقت جب فتنوں میں آزمائش کا معاملہ آئے۔ تو آپ اندازہ کریں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، امام کائنات، پوری کائنات کی مقدس ترین ہستی، وہ فتنوں سے تعلق سے دعا کر رہی ہے، اور دعا اپنے الفاظ میں نہیں، رب کے سکھائے ہوئے الفاظ میں کہ اللہ فتنوں کے آنے سے پہلے مجھ کو وفات دے دینا، اپنی طرف بلا لینا۔ آپ اندازہ کریں فتنہ کتنی بھیانک چیز ہے، انسان کے دین کو کھا جاتا ہے اور دل پر یہ فتنے اترتے ہیں، اسی لیے دل کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ بڑی بہترین اور مشہور روایت ہے صحیح مسلم کی روایت، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے تشریف رکھے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ، انہوں نے ایک سوال کیا، تم میں سے کون جانتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنوں کا تذکرہ کیا تھا؟ بہت سے صحابہ بولے، بہت سے لوگ بولے ہم نے سنا ہے۔ کہا شاید تم لوگ وہ سمجھ رہے ہوگے کہ انسان کا فتنہ اس کے گھر کے معاملے میں، اس کے پڑوسی کے معاملے میں، گھر میں کچھ کوتاہی کر دیا، پڑوس کے معاملے میں کچھ کوتاہی کر دیا۔ کہا یہی بات ہے۔ کہا کہ یہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ نماز، روزہ، صدقہ، یہ چیزیں ان کا کفارہ بن جائیں گی، مٹا دیں گی۔ میں تو ان فتنوں کے تعلق سے پوچھ رہا ہوں، تموج کموج البحر، جو دریا کی موجوں کی طرح امڑیں گے، جو فتنے آئیں گے، اور دریا کی موجوں سے تشبیہ دے کر انہوں نے گویا کہ یہ بتایا ہے یہ فتنے آئیں گے تو ان کو روکنا بڑا مشکل ہوگا۔ تو کہتے ہیں سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے اس معاملے میں۔ کہا کہ تیرا باپ بڑا اچھا تھا۔ عرب کے لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کی تعریف کرنا ہوتا تو اس کے باپ کی تعریف کرتے کہ اس کے یہاں پر تیرے جیسے بہترین بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو کہا تیرا باپ بڑا اچھا تھا۔ پھر اس کے بعد حذیفہ بن یمان نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَسِيرِ عُودًا عُودًا، فتنے لوگوں کے دلوں پر ایسے نازل ہوں گے جیسے چٹائی کی ایک ایک کڑی ہوتی ہے، چٹائی جو بنی جاتی ہے ایک کے بعد ایک اس کا تنکا جو لگایا جاتا ہے، ایسے مسلسل فتنے آئیں گے۔ اور فتنے جب آئیں گے تو دو قسم کے دل ہوں گے، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَ فِيهَا، جس دل میں یہ فتنوں کی محبت ڈال دی جائے گی، نُكِتَ فِيهِ نُقْطَةٌ سَوْدَىٰ، اس دل میں ایک کالا نشان لگ جائے گا۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ بَيْضَاء، اور جس دل نے فتنوں سے انکار کر دیا، فتنوں کو قبول نہیں کیا، اس دل میں ایک سفید نشان لگ جائے گا۔ یہاں تک کہ یہ دل دو دلوں کی مشابہ ہو جائیں گے، یعنی دلوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، دو حصے ہو جائیں گے۔ ایک دل ہوں گے سفید پتھر کی طرح روشن، لا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین ہے کوئی فتنہ ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو ایسے ہی بنا دے۔ لیکن دوسرے دل کیا ہوں گے؟ والآخر اسود مربادا کالکوز مجخیا، لیکن دوسرے دل ایسے ہوں گے جو کالے ہو چکے ہوں گے، جن میں سفیدی کے بجائے سیاہی زیادہ آ جائے گی، اور کیسے ہو جائیں گے؟ کالکوز مجخیا، اوندھے گھڑے ہو جائیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ فتنوں کی بنیاد پر وہ دل اوندھے گھڑے بن جائیں گے۔ اوندھے گھڑے سے مطلب کیا؟ جب گھڑے کو اوندھا کر دیا گیا تو جو کچھ تھا وہ سب نکل گیا،
اور اب کچھ ڈالنا چاہیں گے تو وہ جائے گا نہیں اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل فتنوں سے بالکل بھر جائے گا اور اس دل کے اندر دین کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، سوائے خرافات کے، فتنوں کے کچھ نہیں رہے گا اس کے پاس۔ کیا چیز ہوگی اس کی آخری حدیث کے آخری جملوں پر غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، وہ کسی نیکی کو نیکی نہیں سمجھے گا، کسی برائی کو برائی نہیں سمجھے گا، نیکی کو نیکی نہیں سمجھے گا، برائی کو برائی نہیں سمجھے گا، پھر کرے گا کیا؟ الا ما اشرب فی قلبہ من الفتن، جو فتنے اس کے دل میں پلا دیے گئے ہیں، اس کے دل میں گھر کر گئے ہیں، بس وہی چیز اس کی زندگی کا حصہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں کو صاف ستھرا، چمکدار اور روشن بنا دے، ورنہ جب دل کالے ہو جائیں گے اور اوندے گھڑے ہو جائیں گے تو اس میں فتنے ہی رہیں گے، اس کے علاوہ دین اس میں نہیں آئے گا۔ فتنوں کی دو قسمیں ہیں، ایک شبہات کے فتنے، ایک شہوات کے فتنے۔ شہوات کے فتنے مطلب گناہ والے، انسان بے حیائی کے کام میں چلا جائے، حرام کمائے، جھوٹ بولے، شراب پیے، زنا کرے، یہ سارے گناہ جو ہیں یہ شہوات کے فتنے ہیں۔ ان فتنوں میں بھی آپ دیکھیں نئی نسل ملوث ہوتی ہے، اور آج کے دور میں جو کچھ دنوں سے ہم اکثر سن رہے ہیں، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، یہ شہوات کے فتنے ہیں۔ ہم ماں باپ کی ذمہ داری ہے ان کی صحیح تربیت کریں۔ ہرقل نے کہا تھا دین کے تعلق سے، جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اس کے دربار میں پہنچے تھے، بہت سارے سوال اس نے کیا تھا، تو کہا تھا کہ کیا اس دین کے ماننے والے کوئی مرتد بھی ہوتے ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ تو بعد میں اس نے کہا تھا تم نے بولے تھے کہ کوئی مرتد نہیں ہوتا۔ ایمان کی بات ہی یہ ہے کہ جب اذا خالطت بشاشتہ القلوب، جب ایمان کی مٹھاس، اس کی عظمت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ان دلوں میں اسلام کی، دین کی عظمت کو بٹھایا جائے۔ ایک بھائی نے یہ شکایت کیا، بہت ساری مسلم لڑکیاں ہیں جو ہوٹلوں میں جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا گھر میں کھانا نہیں ملتا؟ یا اتنے دیوس ہو گئے مرد، گھر کے ذمہ دار، وہ باپ، وہ بھائی جن کو غیرت نہیں آتی کہ دوسروں کے ساتھ اپنی وہ سڑک چھاپ محبت کے چکر میں آ کر یہ ہوٹلوں کے چکر لگا رہی ہیں، اور پھر کتنے واقعات آپ نے سن لیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ لیا کہ وہ اپنی تھوڑی سی محبت کی خاطر پوری برسوں کی ماں باپ کی محبت کو ختم کر کے بھول کے چلی جاتی ہیں، اور پھر ان کا استعمال ہونے کے بعد ان کو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے وہ چھوڑ دیتے ہیں یا پھر جان لے لیتے ہیں۔ کہیں لاش ملتی ہے، عزت بھی گئی، ایمان بھی گیا، جان بھی گئی، سب کچھ گئی۔ یہ فتنے ہیں، ان فتنوں سے اپنی نسل کو بچائیے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی بھی اسی کام میں لگا ہے تو بہن کو نہیں بول سکتا، تیرے گھر تو جو کسی کے گھر میں گھسا ہے اپنا دل بہلانے کو، تیرے گھر کوئی اور گھسا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ شاید ایسے بھی معاملات کچھ جگہ ہوتے ہیں کہ خود بھی اس میں ملوث ہیں۔ دوسرے فتنہ جو ہے خاص طور سے جس کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں مختصر میں، وہ ہے شہوات کا فتنہ، شبہات کا فتنہ۔ شبہات کا فتنہ مطلب قرآن و حدیث کے دلیل دے کر، قرآن کی آیت بتا کر، حدیث پیش کر کے اس کو غلط انداز میں اس سے مسائل کا استنباط کرنا، اپنی سمجھ کے مطابق سمجھنا اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ فتنے بھی بہت ہیں۔ ایک فتنہ ہمارے معاشرے میں ہے علماء سے دوری کا فتنہ، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک جملہ ہے، ایک جملہ۔ کون سا جملہ؟ مولوی پروفیشن اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر جاؤں تو اور لمبی بات ہوگی۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اس ایک جملے نے بہت سارے نوجوانوں کو علماء سے نفرت دلا دیا، علماء سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور لوگ یہ کہنے لگے کہ علماء کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں۔ علماء کی حیثیت کو بیان کریں گے تو بہت سارے دلائل ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں جو باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے علم ضروری ہے، اور وہاں پر آیت نقل کی ہے، سوچنے کی بات ہے۔ آیت کیا کہا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ توحید سکھائی ہے پہلے، توحید سے پہلے بھی اللہ نے علم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مشہور ترین روایت ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، اس کو ہلکے میں لیتے ہیں ہمارے بھائی لوگ۔
لیکن اس آیت کے فوراً بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو ذکر کیا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء نے کیا چھوڑے ہیں؟ انما ورثوا العلم، ان لوگوں نے علم چھوڑ کر گئے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے علم حاصل کیا اس نے اپنے انبیاء کی وراثت کا بڑا حصہ لے لیا۔ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما، اور جو کوئی ایسے راستے پر چلے جس میں علم حاصل کرتا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ یہ علماء تو بعد میں بنیں گے، ابھی طالب علم ہیں۔ جو طالب علم کے راستے میں نکلتا اس کا مقام یہ ہے۔ اسی باب میں بہت ساری آیتیں اور احادیث نقل کی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ قرآن کی آیت قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے نبی آپ کہیے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اور آیت کہا وما يعقلها الا العالمون۔ یہ جو قرآن کی مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جن کو علم والے لوگ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اور بہت عظیم ترین دلیل ہے علماء کی عظمت پر، اللہ رب العالمین نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولو العلم، اللہ نے گواہی دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور علماء اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ علماء کے بغیر اگر جاؤ گے تو سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، مختصر ایک بات، ام المومنین عظمت، علم کی عظمت کا اندازہ کریں اور علم کی ضرورت کا اندازہ کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر سے کہتی ہیں یا ابن اختی، اے میری بہن کے بیٹے، میرے بھانجے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمرو وہ ہم سے گزر کے حج کے لیے جانے والے ہیں، یہاں آئیں گے مدینہ، یہاں سے حج کرنے جائیں گے۔ جب وہ یہاں آئیں گے تو خاص طور سے ان سے ملاقات کرنا اور ان سے سوالات کرنا۔ سوال کس سے کرنا؟ وہ عالم ہے، ان سے کرنا۔ کیوں؟ انہو قد حمل علما کثیرا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارا علم حاصل کیا ہے، ان سے سوال پوچھنا۔ کہتے ہیں جب وہ آئے، ملاقات کیا، بہت ساری چیزیں ان سے سنا، اور جو چیزیں سنا تھا ان میں سے ایک حدیث یہ تھی ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من القلوب ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ اللہ رب العالمین قیامت سے پہلے علم کو اٹھائے گا۔ علم کو کیسے اٹھائے گا؟ کہ لوگوں کے دلوں سے علم کو نکال لے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاء، لیکن علماء کو وفات دے گا، ان کے ساتھ علم اٹھ جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيُبْقِي جُحَالًا رُؤُوسًا جُحَالًا، پھر صرف اللہ جاہل سرداروں کو، ایسے لوگ جو سردار بنے بیٹھے ہیں، بڑے بنے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیے ہیں، اپنی فہم کو، اپنی سمجھ کو سب سے اعلیٰ سمجھ لیے ہیں، اور یہ سمجھ کر بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ یفتون الناس، لوگوں کو فتویٰ دیتے ہیں، لوگوں کو باتیں کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ یضلون و یضلون، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ام المومنین کو جب یہ حدیث جا کر ان کے بھانجے نے سنائے، فَأَعْظَمَتْ، انہوں نے اس بات کو بہت بڑا سمجھا کہ اتنی بڑی بات ہے، علم کا اتنا مقام ہے، تو کہا کہ ان کو تھوڑا ابھی شک باقی تھا۔ دوسرا سال آیا حج کا، دوسرے سال پھر معلوم ہوا کہ آ رہے ہیں وہ، تو پھر سے اپنے بھانجے کو کہا کہ جاؤ ان سے ملاقات کرنا، اور پچھلے سال جو حدیث انہوں نے علم کے تعلق سے بتائے تھے اس کے بارے میں پھر سے پوچھنا۔ بھانجے پھر گئے، ملاقات کیا، وہ حدیث پھر سے پوچھا، کہا ہاں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو اب کی بار جب سنی ام المومنین نے تو کہا میرا یقین ہے کہ انہوں نے سچ کہا ہے، یہ حدیث رسول جو بتایا ہے وہ سچ بتایا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں یہ علم کتنی بڑی نعمت ہے، انسان کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ اس علم کے بغیر اور علماء کے بغیر سماج جو ہے وہ ایمان کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا، ایمان کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ جب علماء چلے جائیں گے، یہ قیامت کے قریب کا جب وقت آئے گا، علماء چلے جائیں گے، فتنے بڑھیں گے، اور یہ جو لوگ اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے بہت بڑا، فتنے گھولیں گے، لوگوں کو فتوے دیں گے، اور خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور آج بدبختی کا عالم یہ ہے، علماء موجود ہیں، پھر بھی جو ہے ایسے لوگوں سے باتیں سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جن کی باتیں سن سن کر
نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ کی عظمتوں کو ٹھکرا دیے ہیں، صحابہ کی نفرتیں دل میں بیٹھ گئی ہیں۔ آج کتنے نوجوان ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں محمد علی مرزا، انجینئر محمد علی مرزا پاکستان سے، ان کی بات سن سن کر اس انسان نے صحابہ کی نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا ہے۔ بڑی بے انتہا گھٹیا قسم کی باتیں۔ آپ سوچیں، میرے پاس ایک بھائی نے ویڈیو پہنچایا جس میں بہت ساری ان کی باتوں کی جو ہے کٹنگ موجود ہیں، اور ایسی ایسی باتیں آپ کو تعجب ہوگا، افسوس ہوگا۔ کیسی باتیں ہیں صحابہ کرام کے بارے میں؟ آپ سوچیں، اللہ کو معلوم تھا ایسے لوگ آنے والے ہیں۔ اس نے ایک بات کہی کہ قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر میں لوگ آئیں گے، بہت سارے لوگ آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ لوگ آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو روک دیا جائے گا۔ آپ نے سنا ہے، مشہور حدیث ہے، روک دیا جائے گا تو لوگ کہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، میرے امتی ہیں، ان کو مت روکو۔ محمد علی مرزا کا کیا کہنا ہے؟ وہاں پر اصحابی کا لفظ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اصحابی میرے صحابہ۔ اس سے مراد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے جب ان کو روک دیا جائے گا، آپ یہ فرمائیں گے میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا کہ یہ آپ نہیں جانتے ما بدلوا بعدک، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کو کیسے بدل دیا تھا۔ تو محمد علی مرزا نے کہا کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو نبی کی وفات کے بعد جو ہے پلٹ گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے۔ اصحابی کا لفظ ہے اور مولوی اس کا ترجمہ امتی کر دیا۔ شاید مولوی کو یہ نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کا لفظ نہیں آتا تھا۔ اس بدبخت کو اللہ ہدایت دے۔ یہ بات اس لیے بولنا پڑتا ہے کہ کتنے لوگوں کے ایمان کو ضائع کر رہا ہے، کتنے لوگوں کو فتنوں میں ڈال رہا ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب الفتن کی پہلی روایت کے الفاظ یہی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی کہا ہے۔ اس بندے کو کہنا یہ ہے کہ امتی کا لفظ کے نبی کو نہیں آتا تھا، جبکہ صحیح بخاری کتاب الفتن کھول کر دیکھ لیں میرے بھائی جو اس کی بات سے سہمت ہیں کہ پہلی ہی روایت میں امتی کا لفظ ہے، پہلی روایت میں۔ اور پھر اس کا معاملہ یہ ہے کہ کتنی باتیں صحابہ کے خلاف، سوچنے کی بات ہے۔ عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہم، ان کا نام لے کر کیا کہتا ہے وہ بندہ؟ دل میں پتھر رکھ کے رضی اللہ عنہ بولنا پڑتا ہے۔ تیرے دل سے کیا لینا دینا؟ وہ تو رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، لیکن یہ کیا بولتا ہے بندہ کہ بس صحابی ہونے کی عظمت کی وجہ سے ماننا پڑتا ہے، دل میں پتھر رکھ کے رضی اللہ عنہ بولنا پڑتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ اکرام کی فضیلتوں کے تذکرے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اصل میں ہوا یہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک رکعت وتر پڑھ رہے تھے، تو کسی نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ وہ ایک رکعت وتر پڑھ رہے ہیں، کہا کہ دعہ فإنہ فقیہ، اور ایک روایت میں دعہ فإنہ قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے ان کو رہنے دو، ان کے بارے میں کچھ مت کہو، وہ عظیم صحابی ہیں، صحابی ہیں، وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ اور دوسرا تمغہ کیا دے رہے ہیں؟ امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرما رہے ہیں؟ انہو فقیہ، وہ فقیہ ہیں۔ فقیہ مطلب دین کا علم ہے، ان کو دین کی سمجھ ہے، وہ ایک رکعت وتر پڑھ رہے ہیں، غلط نہیں کر رہے ہیں، وہ صحابی رسول بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں۔ اور دیکھیے جب سوچ الٹی ہوتی ہے تو معاملہ کیا ہوتا ہے۔ ایک صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اب سب حدیثوں کے نمبر تو کوئی بھی بتا دے گا، انٹرنیشنل نمبر، وہ انٹرنیشنل نمبر بتا کر انٹرنیشنل نمبرنگ کر رہا ہے بندہ، لوگوں کو فتنوں میں ڈال رہا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، کہا کہ امیر معاویہ جو کاتب وحی ان کو کہا جاتا ہے، وہ صرف کاتب تھے، کاتب بھی تھے، اور عبداللہ بن عباس کی سنن بیہقی کی روایت ہے یکتب الوحی کا لفظ بھی اس میں ہے، اہل علم نے ذکر کیا ہے یکتب الوحی، کاتب کا مطلب کہیں خط بھیجنا ہے، وہ لکھتے تھے، وہ وحی کو بھی لکھنے کا تذکرہ ہے زید بن ثابت کے ساتھ رضی اللہ عنہم۔ تو کہا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ میرے بیٹے معاویہ کو آپ کا کاتب بنا لیجئے، میری بیٹی خوبصورت بیٹی ہے میری، اس سے آپ نکاح کر لیجئے، اور مجھے جیسے میں پہلے کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتا تھا، مجھے ذمہ دار بنا دیجئے، اب کافروں سے لڑوں گا۔ یہ حدیث کو پیش کر کے محمد علی مرزا اس حدیث پر یا اس سے ہٹ کے جو ہے ٹپڑی کیا کر رہا ہے بندہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سفارش کے ذریعے داخل کیے گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
یعنی اور کیا بول رہے ہیں؟ اس سے پہلے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے تھے، اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے تھے، اور جان بچانے کے لیے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیے اور اسلام میں آ گئے۔ نعوذ باللہ، اللہ ہدایت دے اس بندے کو، اور ہمارے نوجوانوں کو جو اس کی بات سنتے ہیں ان کو اس کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس طرف دوسری طرف دیکھیں حدیث رسول کیا کہتی؟ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جتنی غلطیاں ہوئی سب ختم، اسلام ساری غلطیوں کو دھو دیتا ہے۔ اور یہ بندہ کیا بول رہا ہے؟ امیر معاویہ یہ سفارش کے ذریعے دھکا لگا کے اندر ڈالے گئے ہیں، سفارش کے ذریعے ان کو پہنچایا گیا ہے۔ اس سے پہلے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے تھے، موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لی۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بری بات ہے۔ یہ صحابہ کی عظمت، اور صحابہ تو چھوڑیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول پڑا وہ بندہ۔ کون سے معاملے میں؟ کہا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا، ہاں یہ بات جو حدیث میں نے پیش کیا، اس حدیث سوچ جب الٹی ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اس حدیث کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کہاں ذکر کیا ہے؟ صحابہ کرام کی فضیلت میں ذکر کیا ہے، صحابہ کرام کی فضیلت کے باب میں ذکر کیا ہے، اور یہ بندہ اسی حدیث کو دلیل بنا کر جو ہے امیر معاویہ کے خلاف بات کر رہا ہے۔ اچھا، کمپیریزن کیا جاتا ہے، امیر معاویہ کا معاملہ یہ، علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ، کیا ضرورت ہے تم کو موازنہ کرنے کی؟ اپنی جگہ سب کا اپنا مقام ہے، علی رضی اللہ عنہ کا اپنا مقام ہے، اور آپس میں ان کے بیچ میں جو اختلافات ہوئے، اللہ کے فرمان کو دلیل بنا کر اسلاف نے کہا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، وہ ایسی جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے عمل ان کے ساتھ، تمہارے عمل تمہارے ساتھ، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ، علماء تابعین، کبار تابعین میں سے، وہ کہتے ہیں ان سے جب کسی نے سوال کیا کہ لوگوں پر حق، ان لوگوں میں سے حق پر کون تھا، یا ان میں بہتر کون تھا، یا اس طرح کے جب مشاجرات صحابہ کے بیچ میں جو اختلافات ہوئے ان کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو کہا اللہ نے جب ہماری تلواروں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا ہے تو ہم اپنی زبانوں کو ان کی عزتوں سے گندہ نہیں کر سکتے۔ کیا ضرورت ہے بول کے؟ کیا قبر میں سوال ہوگا، میدان محشر میں سوال ہوگا، الٹا پھنس جاؤ گے صحابہ کی عظمت کے خلاف بول کر۔ اس لیے یاد رکھو ہمیں صحابہ کرام کی عزت کرنا ہے، صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں میں، ان کے جو معاملات ہیں وہ اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کیا، ان کا معاملہ۔ اچھا، ایک طرح بولتے جنتی بھی مان رہے، ارے جنتی مان رہے تو پھر کائے کو حلہ کرتا ہے، کیوں بولتا ہے پھر ان کے خلاف، کیا ضرورت ہے؟ اور ایک اتنی خطرناک بات کہا کہ اسلاف سے یہ بات آئی ہے کہ ان کے بارے میں کچھ مت بولو، ایسی ایسی حدیثوں کو بیان مت کرو۔ اسلاف کا طریقہ یہ ہے کہ جس کی ضرورت نہیں ہے زبردستی اس کو بولنے کی کیا ضرورت؟ تو اس کی بدبختی کا عالم دیکھیے بندے کی، کہتا ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ ایسے اسلاف کا ختنہ دیکھو کہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ لوگ جو صحابہ کی عزت کا دفاع کر رہے ہیں، صحابہ کی عزت کو بچانا چاہتے ہیں، یہ بندہ ان کے خلاف بولتا ہے کہ ان کی ختنہ چیک کرو کہ یہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں۔ ایسے انسان کی باتیں سنتے ہو، ایسے کی جب باتوں کو سنتے ہو، اور بس یہ ہے کہ بس قرآن و حدیث کی بات کرتے، قرآن و حدیث کی بات کر کے، وہ تو خوارج تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اپنی نمازوں کو، روزوں کو ان کے سامنے جھوٹا مانو گے، اتنی نمازیں پڑھیں گے، اتنے روزے رکھیں گے، لیکن یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، یہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا قرآن ان کے، وہ خوارج کے ایسا ہی معاملہ تھا۔ وہ بھی دلیل بناتے تھے ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا، لوگوں کو کافر بنا دیے۔ ان کی خصلت یہی تھی خوارج کی کہ بس سب کو کافر گردان دو، جو بھی تھوڑا سا ہٹا ادھر ادھر ہوا ختم کام اس کا۔ کیا حرکت ہے یہ؟ دین ہے کہ چوچو کا مربع ہے یہ؟ یاد رکھو علماء سے ہٹ کر جب ادھر ادھر جائیں گے تو یہی مصیبتیں آئیں گی۔ اسی لیے یہ جو لفظ ہے نا کہ مولوی پروفیشن اسلام میں نہیں ہے، یہ آپ نے سنا دلائل، علماء کے بغیر معاشرہ دین پر زندہ نہیں رہ سکتا، علماء کے بغیر تمہارا سب کچھ علماء کرے، سارے ایک موقع پر علماء، اور جب علماء سے ہٹ جائیں گے تو ایسی ہوتا ہے کہ جب بات کرنے پہ آئے ہیں، قرآن پڑھنے کی بات ہوتی ہے لیکن ایک جو ہے آیت برابر صحیح سے نہیں پڑھ پاتے، غلطیاں قرآن کی آیتوں میں پڑھنے میں۔ آپ سوچئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا بولا، وہ حدیث پھر ذہن سے نکل گئی تھی۔ ان کا کہنا یہ ہے وما ينطق عن الهوى، یہ تو صحابہ کی بہت ساری مثالیں ہیں، میرے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے، صحابہ کے خلاف تو بولتا ہی ہے بندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى،
اللہ نے قرآن میں کہا کہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، جو بھی بولتا ہے وہی کے ذریعے بولتا ہے۔ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ بات صرف قرآن کے تعلق سے، حدیث کے تعلق سے نہیں ہے، یا اس کے علاوہ کی باتوں کے تعلق سے نہیں ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطی تھی وہ غلطی کو بھی وہی ماننا پڑے گا۔ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں اجتہادی غلطی۔ کون سی اجتہادی غلطی بولتے ہیں؟ کہا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا جو جنازے کی نماز پڑھے تھے آپ نے، حضرت عمر نے ان کو روکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا کہ مت پڑھیے، آپ نے پڑھا، یہ آپ کی اجتہادی غلطی تھی۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ جبکہ اسی حدیث کو، صحیح بخاری کی پوری حدیث کو اگر پڑھیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روکا کہ اللہ کے رسول ہو تو ایسا کہا ویسا کہا، یہ باتیں اس نے کہا تھا، اس کی جنازے کی نماز آپ پڑھیں گے ابی بن سلول کی، عبداللہ بن ابی کی، جو منافقوں کا سردار تھا۔ کہا کہ دیکھو عمر، اخر عنی، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، روکو مت مجھ کو، انی خیرتو، مجھ کو اختیار دیا گیا ہے۔ اختیار کس بات کا؟ اللہ نے قرآن میں کہا تھا ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم، کہ اے نبی تم ان کے لیے مغفرت کرو یا مغفرت کی دعا نہ کرو، 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کرو گے تو تم جو ہے ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر مجھ کو یقین ہوتا، اگر مجھ کو معلوم ہو کہ 70 مرتبہ سے زیادہ مغفرت کی دعا کرنے میں عبداللہ بن ابی کو اللہ معاف کر دے گا تو 70 سے زیادہ مرتبہ میں اس کے لیے دعا کر دیتا۔ کہ اس آیت کو دلیل بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اختیار دیا گیا ہوں، اور یہ بندہ اسی حدیث کو دلیل بنا کر بول رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی اجتہادی غلطی، جبکہ اللہ کی طرف سے اختیار ہے۔ اور آخر میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب وہ سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، کہتے ہیں مجھ کو اپنی جرأت پر تعجب ہوا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح آ کے روکا آپ کو۔ اور آخر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول کا علم زیادہ ہے، وہ بہتر جانتے ہیں، میری سمجھ میں غلطی ہو گئی ہو، اللہ اور اس کے رسول کا علم زیادہ ہے۔ اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اجتہادی غلطی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے شخص کی بات سنتے ہو، علماء کو چھوڑ کر علماء سے نفرت کرتے ہو، علماء سے دور رہتے ہو۔ اللہ کے بندو، ہمارا محبت بھرا پیغام یہی ہے، سچائی کی طرف آؤ، حقیقت کی طرف آؤ، فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، فتنوں سے دور رہو، اسی میں بھلا ہے، اسی میں دنیا بھی کامیاب ہے، اسی میں آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ باتیں میں نے عرض کی ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، فتینوں سے، فتنہ پیدا کرنے والوں سے اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ اللہ صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے، علم کی سمجھ رکھنے والے، دین کی سمجھ رکھنے والے علماء کی رہنمائی میں ہمیں اپنے دین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے اور فتنوں سے محفوظ رکھے، اور جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔